अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआ कि अल्लाह आपके और मेरे इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों ये वीडियो जो अब आप देख रहे हैं ये इस सिलसिले की चौथी कड़ी है। इससे पहले आप 3 वीडियोस की देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी थी जिनमें हमने दुनिया के बनने का, फिर आखिरत का, शहद की मक्खियों का से कलाम का और इस तरह के दूसरे नुकात का जिक्र किया था, तो मैंने तीनों वीडियो के कमेंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप प्लीज़ उनको चेकआउट कर लें ताकि आपको आगे की बात भी समझ में आ सके। आज हम मजीद बात करेंगे ऐसे कुछ और फैक्ट्स जो कुरान में लिखे गए और इन्हें इतने अरसे के बाद साइंस आज मान रही है। दोस्तों कुरान की एक आयत है सूरह अन-नूर से, ये यानी कि जिनसे बात हो रही है उनका जिक्र किया, इनकी मिसाल गहरे समंदर की तारीकियों की तरह है जिसे एक लहर ने ढांप रखा हो और उसके ऊपर एक और लहर हो और इन दोनों के ऊपर बादल छाए हों, अंधेरे पे अंधेरा छाया हुआ हो, एक के ऊपर एक। जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे भी मुश्किल से देख सके। यानी कि कहने का मकसद कि उसको अपना हाथ भी ना दे, जो एक उर्दू की हमारी मिसाल भी है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, ये उस तरह की बात की जा रही है। दोस्तों ये कुरान की जो आयत है, ये इसका मतलब है कि डीप सी जो ओशन है उसकी जो साइंस आज उसके बारे में कह रही है उसकी एक्यूरेट तस्वीर बना रही है। साइंस के मुताबिक अगर इंसान समंदर के 200 मीटर से ज़्यादा गहरा चला जाए तो वहाँ धूप का एक ज़र्रा भी नहीं पहुँचेगा, यानी थोड़ी सी भी धूप वहाँ नहीं पहुँचेगी। ये इतना गहरा अंधेरा होता है कि इंसान को अपना हाथ भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल उसी तरह जैसे आयत में कहा गया है। उसके बाद साइंस एक और चीज़ पे बात करती है जिसको वो नाम देती है लेयर ऑफ डार्कनेस का। मल्टीपल लेयर्स हैं ये। कुरान ने जो कहा कि लहर के ऊपर लहर है और फिर बादल है, दोस्तों आप गौर करें, बादल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पानी के अंदर के लिए। यहाँ साइंस इसको कैसे डिस्क्राइब कर रही है? साइंस के मुताबिक समंदर में डिफरेंट लाइट एब्जॉर्प्शन लेयर्स होती हैं। पहली लेयर कुछ रोशनी एब्जॉर्व करती है, दूसरी और ज़्यादा और तीसरी फिर और ज़्यादा, यानी कि अंधेरा बढ़ता ही चला जाता है। फिर अगर आसमान पे बादल हों तो वो रोशनी और भी रोक देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आयत में कहा गया है। दोस्तों ये भी बात हमें पता है और अब साइंस भी कंफर्म करती है इस बात को कि डीप सी क्रीचर अंधेरे में रहते हैं और कुछ तो अपनी रोशनी खुद बना सकते हैं या बनानी सीख ली है। कुरान ने 1400 साल पहले ये सब कुछ ऐसे लोगों के लिए बयान किया जो रोशनी से दूर हो चुके थे, असल रोशनी से। यह आयत सिर्फ एक रोशनी की मिसाल नहीं है बल्कि एक साइंटिफिकली एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन भी है डीप सी का, जो कि उस दौर में किसी को भी नहीं पता था और यही कुरान का मौज़ा है, निशानियों में से एक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें 20th सेंचुरी से पहले किसी के पास भी नहीं थी, हमें नहीं पता था इस बारे में, ना ही कोई डीप सी डाइव करता था इतनी गहराई में जाके बिना किसी मॉडर्न सबमरीन और लाइट इक्विपमेंट के। कुरान कह रहा है अंधेरे के ऊपर अंधेरा, एक के ऊपर एक। साइंस कहती है डीप सी प्रेशर, कोल्ड और कंप्लीट डार्कनेस ने हमेशा इंसान को रोका। तो ये इल्म कहाँ से आ गया? यकीनन वो सारे इल्म रखने वाला है। दोस्तों ऐसे ही कुरान की एक और आयत है जो मैं सियाको सबाक से हट के सिर्फ अपनी जो फैक्ट की अल्फाज हैं उनको मैं इंतखाब करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये सूरह अल-अलक है और इसका जो आयत है उसका मफहूम है, हरगिज़ नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बालों से पकड़ेंगे, यानी झूठी खताकार पेशानी से। दोस्तों आप गौर फरमा रहे हैं, पेशानी से, सर से नहीं, पेशानी से, बालों से नहीं, पेशानी से। और इशारा क्या हो रहा है? झूठी खताकार पेशानी से। अब दोस्तों देखना ये कि पेशानी का जिक्र किया क्यों है। तो आपको पता है कि कुरान ने एक ऐसी जगह का जिक्र कर रहा है जो फैसले, झूठ, गुनाहों का मरकज है और वो है माथा, यानी कि फोरहेड। दोस्तों हम जानते हैं कि दिमाग हमारे सर के अंदर होता है, वो पूरे सर के अंदर के हिस्से को कवर कर लेता है, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि अल्लाह पाक से माथे का जिक्र क्यों फरमा रहे हैं, यानी कि दिमाग के एक पार्ट का जिक्र क्यों फरमा रहे हैं। अब साइंस की तरफ आते हैं। ह्यूमन ब्रेन का फ्रंटल जो लोब है, जो माथे के पीछे का हिस्सा होता है, यही जिम्मेदार है डिसीजन मेकिंग के लिए, मोरालिटी के लिए, प्लानिंग के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए, यहाँ तक कि झूठ सच के लिए भी। न्यूरो साइंस और MRI स्कैन ने प्रूव किया है कि झूठ बोलते वक्त यही हिस्सा, यानी कि जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है।
یعنی جھوٹ لٹرلی ماتھے سے ہی نکلتا ہے، جس حصے کا قرآن نے ذکر کیا ہے ایگزیکٹلی اسی جگہ سے، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ جھوٹا گنہگار ماتھا۔ سائنس نے 20th سینچری کے آخر میں اسے پروف کیا، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اتنا ایگزیکٹلی۔ دوستوں ایسے ہی ایک اور فیکٹ سورہ النحل ہے، جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں یعنی کہ جانوروں میں بھی ایک سبق ہے، ہم تمہیں وہ دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، خالص اور پینے والوں کے لیے خوشگوارا۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں شاید آپ وہ سمجھ پائیں۔ دوستوں یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، قرآن لوح محفوظ میں جو ہے پہلے ہی لکھ کے محفوظ کر دیا گیا، لیکن اگر ہم 1400 سال پہلے کا بھی مثال لے رہے ہیں کہ یہ قرآن چلے 1400 سال پہلے آیا، ہم اس کو فی الحال فور دا سیک آف آرگومنٹ مان کے چل رہے ہیں، تو اس زمانے میں تو اس طرح کے کوئی جراحی کے آلات نہیں تھے، انسانوں پہ اس طرح کی کوئی چیز کی جو ہے وہ آپریشنز نہیں کیے جاتے تھے، تو جانور تو دودھ کی بات ہے۔ تو اب جانوروں کے بارے میں یہ حقیقت اس وقت لکھ دینا کہ دودھ کہاں سے بن رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں سائنس کس طرح دیکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ آج ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ اس کی جو پروڈکشن لوکیشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ، لیکن اس کو بھی سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ ایکچولی بنتا کیسے ہے۔ جب میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے یہ ٹاپک بھی مجھے پسند آیا، تو میں نے کہا آپ کو جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں کہ ایکچولی اس آیت سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دودھ اللہ تعالیٰ بنا کیسے رہا ہے۔ جب جانور جیسے کہ گائے، بکری یا کوئی بھی اور دودھ پلانے والے جانور گھاس کھاتے ہیں تو پہلے اسے وہ ڈائجسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہضم کرتے ہیں۔ ہضم ہونے کے بعد جو اس میں جو گلوکوز ہوتا ہے یا امینو ایسڈ ہوتا ہے یا فیٹی ایسڈس ہوتے ہیں، یہ بلڈ اسٹریم یعنی کہ خون میں آبزرو ہو جاتے ہیں۔ یہی نیوٹرنس بلڈ کے ذریعے جانور کے میموری گلینڈز میں یعنی کہ جو دودھ بنانے والے غدود ہوتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، جہاں ان کے استعمال سے دودھ تیار ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ دودھ ان کے پیٹ اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ بات بالکل سائنٹیفک ہے۔ اور جیسے کہ قرآن نے فرمایا، اگر میں اسی بات کو کوٹ کروں کہ قرآن نے فرمایا کہ پیٹ اور خون کے درمیان سے دودھ نکل رہا ہے، تو بائیولوجی بھی تو اسی چیز کو ایگزیکٹلی کنفرم کر رہی ہے۔ یہ قرآن کا سائنٹیفک میریکلز ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت ہے الحجر سے، اور ہم نے ہواؤں کو بیج گرانے والی بنایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہوا اور بیج اس کا تعلق مطلب کیا ہوا؟ دوستوں بیج گرانے والی ہواؤں کا جو ذکر قرآن میں آ رہا ہے وہ سائنسی اعتبار سے بالکل درست حقیقت ہے۔ جدید سائنس اب اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ دوستوں پودوں کی جو نر میل پارٹ سے نکلنے والا زرد رنگ کا گرد نما مادہ ہوتا ہے، پولن جسے ہم کہتے ہیں، ہواؤں کے ذریعے مادہ پودوں تک پہنچتا ہے۔ اسی عمل کو ہم پولینیشن کہتے ہیں، جو پھلوں اور فصلوں کی بننے کی بنیاد ہے۔ کچھ درخت اور پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی بیج ہواؤں کے ذریعے بہت دور تک اڑ کر زمین پہ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، جیسے کہ سفیدے کا بیج ہے، گلقند کا بیج ہے، دھاگوں یا پروں جیسے بیج جو ہوا میں تیرتے ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہوں گے۔ اب اس میں بارش کا کیا کردار ہے؟ بارش کا کردار یہ ہے کہ ہوا میں جو نمی والے بادلوں کو اکٹھا کرتی ہے، جو بھی نمی ہوتی ہے جو ان بادلوں میں، ان کو ہوائیں اکٹھا کر لیتی ہے، اس سے بارش ہوتی ہے، جو بیج اگانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ سمجھ گئے دوستوں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یعنی کہ بیج پہلے اڑ کے کہیں پہنچے، پھر ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو اوپر سے بارش ہو گئی، تو پورا ایک نظام چلا جس کے ذریعے یہ فصلیں، درخت ہمیں نظر آنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت، اور ہم نے ہواؤں کو بیج گرانے کے لیے بنایا، نہایت گہری اور سائنسی حقیقت بیان کرتی ہے، جو آج کی ماڈرن سائنس جو ہے، یعنی کہ جسے ہم ایگریکلچرل سائنس، اردو میں زرعی سائنس کہتے ہیں، اس چیز کی تائید کر رہی ہے۔ یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو الفاظ میں سادہ مگر حقیقت میں انتہائی گہرا ہے۔ اسی طرح دوستوں ایک اور آیت ہے سورہ الانبیاء سے جو پانی کے متعلق ہے۔ آیت کا مفہوم ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ وہ قرآن کی آیت ہے جو ہر سائنٹسٹ کا سر جھکا دیتی ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ بائیولوجی کہتی ہے اب کہ لائف کے لیے واٹر اسینشیل ہے، ہیومن باڈی 70% واٹر سے مل کر بن رہا ہے، یہ تو اب سائنس پروف کر رہی ہے۔ سیل کے اندر کا فلوئڈ واٹر بیسڈ ہوتا ہے، ڈی این اے اور پروٹین کا انٹریکشن بھی واٹر کے بنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو سائنس خود پروف کر رہی ہے آج۔
جدید حیاتیات یعنی کہ بایولوجی کے مطابق ہر زندہ خلیہ یعنی کہ جسے ہم انگلش میں سیل کہتے ہیں اس میں 70% پانی ہے. یہی بات تو اوپر کی جا رہی ہے کہ ہر چیز پانی سے بن رہی ہے. آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ where there is a water there is a life. اس لیے جب سائنسدان کسی اور سیارے پر زندگی تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پانی کی تلاش شروع کر دیتے ہیں. حیاتیاتی نظریات کے مطابق زمین پر زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے، یعنی قدیم ترین جاندار پانی میں پیدا ہوئے ہیں. تو قرآن نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے بتا دی تھی، جب انسان کو خلیہ اور پانی کے کیمیائی اہمیت اور زندگی کے بنیادی اجزاء کا ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. یہاں اللہ پیغام دے رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی کہ جب واضح نشانیاں، سچائیاں اور سائنسی دلائل سب موجود ہے تو انکار کیسا؟ یہ آیت سائنسی نہیں ہے بلکہ ایک دعوت فکر بھی ہے. ناظر تک یہی کہہ رہا ہے کہ اگر لائف ڈھونڈنی ہے تو فالو دا واٹر، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایوری لیونگ تھنگ از میڈ فرام واٹر، ناٹ ڈیپینڈ آن واٹر، میڈ فرام واٹر. تو دوستوں ہم نے صرف 20 ایسے فیکٹ ڈسکس کیے ہیں جو سائنس آج پروف کر رہی ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے لکھ چکا ہے. جب میں 1400 سال پہلے کا کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب 1400 سال پہلے وہ اتارا گیا ہے. لکھا تو کب گیا ہے وہ تو اللہ کو ہی پتا ہے، کیونکہ وہ تو لوہے محفوظ میں محفوظ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کوئنسیڈنس ہو رہا ہے، یا یہ کوئی رب کا پیغام ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یا ہم دیکھ نہیں رہے؟ اس کا جواب ہم سب کے دل میں ہے. تو دوستوں اس ویڈیو کا میں یہی اختتام کر رہا ہوں. اگر آپ کو اس پہ اور مزید ٹاپک ہوں، کوئی ایسی چیز ہو جو ڈسکس کرنی ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، تاکہ میں اس پہ بھی ریسرچ کر کے اور اس طرح کی کوئی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آ سکوں. اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کریے گا. میرے چینل کا نام ہے پریم نامہ. ملتے ہیں اگلے کسی اور ویڈیو میں. میری اگلی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میری ہر ویڈیو ہوتی ہے ایک نئی سوچ. اللہ حافظ.